السلام علیکم جی۔ آج کل جو ہے وہ پیشیوں کا موسم ہے، عدالتی پیشیاں ہو رہی ہیں، کہیں انکوائری کے اندر پیشیاں ہو رہی ہیں، اور مطلب کہ ہم اور ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ ہر وقت ہی رہتے ہیں۔ اس کی ذرا میں تفصیلات بتاؤں گا آپ کو، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ رہا ہوئے ہیں، رہا ہو گئے ہیں۔ مطلب پہلی اطلاع کے مطابق پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جیل پہ حملہ کر دیا اور جیل کے دروازے توڑ دیے، اور پھر جیل کی تاریک غلام گردشوں میں یوتھیے جو تھے وہ بھاگتے ہوئے اپنے قائد تک پہنچے اور اس سے لپٹ گئے اور اس کو وہاں سے اٹھا کے باہر لے آئے۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی کے وکلاء جو ہیں اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا جو ہیں، انہوں نے جناب جا کے چیف جسٹس آف پاکستان کو بتایا، جنہوں نے کہا کہ 2 گھنٹے کے اندر عمران خان کو پیش کیا جائے، اور جناب فوراً عمران خان کو ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کے اٹک سے لایا گیا اور پیش کیا گیا، اور جناب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے ان کو رہا کر دیا اور سارے جشن مناتے ہوئے پہنچ گئے۔ پھر تیسری اطلاع یہ ہے کہ 34 وکلاء جو تھے وہ عمران احمد خان نیازی کو ملنے جیل پہنچے، اور جیل پہنچ کے انہوں نے جناب جو ہے اپنا سپرنٹینڈنٹ جیل کو بتایا کہ یہ تم نے ناجائز اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو جناب سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا کہ ہاں بالکل ناجائز رکھا ہوا ہے، ہاتھ جوڑے، معافی مانگی، ناک رگڑا، ٹوڈی کھرا لگایا، اور عمران احمد خان نیازی کو ان کے وکلاء کے حوالے کر دیا۔ چوتھی کو اور بھی انفارمیشن ہے، یہ ساری وہ انفارمیشن ہے جو لندن کے راجگان آیا ہے۔ کیا میں نے ٹرم آپ کے لیے کرافٹ کی ہے، لندن کے راجگان جو ہیں وہ پھیلاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ اور ظلم یہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی واہیات بکواسیات پھیلائی جا رہی ہیں، ظلم یہ ہے کہ اس طرح کی جو سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز کی جا رہی ہیں ان کو لاکھ 2 3 لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور نیچے کمنٹ میں لکھ رہے ہیں کہ جناب آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے ایک اتنی اچھی انفارمیشن دی ہے۔ یہ ایک صاحب ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ ابراہیم راجہ صاحب کو میں نہیں جانتا، نہ مجھے ان کے جو ہے وہ میرا مطلب ہے سی وی کا پتہ ہے۔ وہ ایک یوٹیوبر ہیں، لندن سے وہ ویلاگ کرتے ہیں، اور راجہ چونکہ لندن کا راجہ ہیں، عادل راجہ یا عدیل راجہ، عادل راجہ ہی ہے، لندن کا باجہ عادل راجہ جو ہے یہ ان کے خلیفہ اول سمجھے جاتے ہیں۔ جس طرح وہ جھوٹ گوندتے ہیں اس طرح یہ جھوٹ گونتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں لندن کے باجے عادل راجہ نے ایک بڑے صاحب کو اپروچ کیا، بڑے صاحب کو جو کہ زیر عتاب رہے ہوئے تھے جناب باجوہ صاحب کے، ٹھیک ہے۔ باجوہ صاحب نے ان کو انسیریمونیسلی ادارے سے رخصت بھی فرمایا تھا، تو انہوں نے ان کو اپروچ کیا کہ اگر تم باجوہ کے خلاف کوئی بات کر دو تو جناب دیکھنا پھر میں کیا کرتا ہوں، میں اس کے اوپر کیا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو باجوہ صاحب نے مجھے ڈیمیج کیا یا میرے پروفیشن کو ان سیریمونیسلی ختم کیا، میرے کیریئر کو، یہ میرا اور ان کا ہو سکتا ہے باجوہ صاحب کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو، میں نے تو ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، اور خاص طور پہ اس وقت جب وہ آپ کے نشانے پہ ہے۔ لیکن آپ جو ہے وہ میری طرف سے، میری خواہش ہے، میری حسرت ہے کہ آپ میری طرف سے کچھ لکھیں، پھر میں آگے لندن میں آپ پہ مقدمہ کروں اور کوئی 2 لاکھ پاؤنڈ کی دہاڑی لگاؤں، ٹھیک ہے۔ آپ فوراً کریں، اس حوالے سے میرے اوپر کوئی الزام لگائیں یا میری طرف سے کوئی بہتان باندھیں باجوہ صاحب کی طرف، اور پھر دیکھیں میں آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو لندن کا باجہ تو وہاں سے بھاگ گیا، عادل راجہ دوبارہ ان صاحب سے رابطہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ جو اپنا ابراہیم راجہ صاحب ہیں، یہ صاحب جو ہیں یہ عادل راجہ کے خلیفہ اول ہیں۔ جھوٹ کی جو خلافت ان کی چل رہی ہے نا، کذب بیانی کی، اس کے خلیفہ اول ہیں۔ انہوں نے ماشاءاللہ اتے تھلے اب تک کی اطلاع کے مطابق 4 مسلسل ولاگ کیے ہیں، جس کے مطابق عمران احمد خان نیازی اسی رات ہی رہا ہو گئے تھے۔
پھر اگلے دن ان کو وکلا نے جا کے رہا کروا لیا تھا، پھر ہیلی کاپٹر کے اوپر چیف جسٹس نے بلا لیا تھا، اور چوتھا میں نے ٹاپک بھول گیا، ان کے یہ چاروں ولاگز کے جو تھم نیل ہیں ان کے عکس اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر گھمائے جا رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہم بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈال دیں، اور مطلب کہ جھوٹ بول کے ویوز لینا جو ہے وہ مطلب کہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی کوئی حرکات جو ہیں وہ اسامہ غازی صاحب کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ اس میں سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں، میں آپ کو یہی بتانے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے، ایسے ہی ذرا آ گیا۔ اصل خبر یہ ہے کہ اس گرفتاری کے اوپر بھارت میں باقاعدہ ایک صفحے ماتم بچھ گئی ہے۔ عمران احمد خان نیازی، ایک تو سمجھ آتی ہے، ریحام خان کی کتاب کے مطابق عمران احمد خان نیازی کے 5 ناجائز بچے بھارت میں ہیں، تو اپنے داماد کی جو ہے ناجائز ہی صحیح، ان کے ہاں تو جائز ناجائز پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن ناجائز ہی صحیح داماد تو ہے ان کا، تو ان میں سے 2 بچے جو ہیں وہ برطانیہ میں پائے جاتے ہیں، 3 ابھی تک بھارت میں مقیم ہیں، خواتین بچیاں بھی ہیں ان کے اندر، اور ان میں سے 1-2 تو ایسے اور ایسی ہیں جو اپنے نام کے ساتھ خان بھی لکھتی ہیں یا لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس سے زیادہ تفصیل میں آپ کو نہیں بتا سکتا، ریحام خان کی کتاب پڑھ لیجئے، صفحہ نمبر میں نیچے بتا دوں گا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے انہیں بڑے مسکرا کے اور فاتحانہ انداز میں بتایا تھا کہ ان کے اس طرح کے 5 اللیجیٹیمیٹ چائلڈ، جس کو آپ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ لائف میں لو چائلڈ کہہ سکتے ہیں، وہ ٹیریان دے مترے پرا پیڑا، ٹھیک ہے، وہ جو ہیں وہ انڈیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جو ہے اپنا انہوں نے جو ہے اس لیے انڈیا کے اندر صفحے ماتم کا بچنا جو ہے وہ ایک عمومی سی بات ہے۔ اور اب پتہ نہیں میجر گورو آریہ صاحب جو ہیں ان کو سب سے زیادہ دکھ ہے، اور وہ اس بات کو اوپر پچھتاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے ایک پیسہ خرچ نہیں کیا اور عمران احمد خان نیازی نے اپنی فوج پہ حملہ کر دیا، اور انہیں تو اس بات کی بڑی خوشی تھی، صدمے سے دوچار تھے کہ کس طرح کور کمانڈر کے گھر کے اوپر حملہ ہو گیا، کس طرح فوج کو انہوں نے بدنام کر دیا، اور جس طرح جو ہے وہ مطلب کہ ہر وہ چیز کر رہے ہیں۔ میجر گورو آریہ صاحب جو ہیں وہ میرا بھی ذکر خیر فرماتے رہے ہیں اپنے ولاگ کے اندر، وہ ولاگ کرتے ہیں روزانہ، لیکن یہ میرا خیال گفتگو جو ہے جو کلپ ایک گھمایا جا رہا ہے یہ تو سوشل میڈیا کے اوپر تھا، اور سوشل میڈیا کے اوپر ہونے کی وجہ سے ہم تک بھی پہنچ گیا، اور اس میں وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ صدمے کا اظہار کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ جناب عمران احمد خان نیازی جیل جا چکے ہیں، اور یہ بھارت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ نے خوشیوں پہ ہمارے پانی پھیر دیا، آج آپ نے اتنا نقصان کرا ہے، آپ کی پارٹی نے اتنا نقصان کرا ہے کہ وی ور سیلیبریٹنگ بیکاز عمران خان نے جو کرا ہے، عمران خان سے بھارت کو کتنا بینیفٹ ہوا ہے، کتنا زیادہ بینیفٹ ہوا ہے عمران خان کے ہر ایک بیان سے۔ اس نے اپنے آپ کو سعودی عربیہ سے ڈسٹنس کر لیا، اس نے آپ کو عرب ورلڈ سے ڈسٹنس کر لیا، اس نے سب سے لڑائی مول لی دنیا بھر سے۔ He did not choose his battles wisely. اس نے ٹی ٹی پی والوں کو بولا کہ صاحب ان کو 5000 پریواروں کو یہاں پہ سیٹل ڈاؤن کر دو ٹرائبل ایریاز میں۔ اس نے اے پی ایس پشاور والوں کو بولا ہم ان سے بات کرنی چاہیے، احسان اللہ احسان اینڈ پارٹی جنہوں نے وہ بچوں کا قتل کرا تھا، معصوم بچوں کا۔ عمران خان پہلی بار میں نے کبھی تصور نہیں کرا تھا، میں کبھی نہیں سوچا تھا اپنی زندگی میں کہ میں اپنے جب تک میں زندہ ہوں میں ایسے دیکھوں گا کہ کوئی کور کمانڈر کے گھر میں گھس رہا ہے یا کوئی جی ایچ کیو جا رہا ہے۔ It was beyond my wildest dreams. اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جب ٹیلی ویژن پہ آ رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا میں کوئی سپنا دیکھ رہا ہوں، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ عمران خان نے کرا۔ This was the contribution that he made. اور عمران خان جیسا دوبارہ نہیں ملنا یہ ہمارے لیے بہت بڑا لاس ہے۔ اگر عمران خان سپریم کورٹ اگر اس کو ریلیف نہیں دیتا ہے تو اٹس اے میسو لاس فار انڈیا۔ ان کا بنتا ہے یہ کہنا، کیونکہ جس طرح کی سہولیات انہیں عمران احمد خان نیازی کے دور کے اندر دستیاب تھیں وہ کبھی بھی دستیاب نہیں رہیں۔ یہی صاحب جو ہیں یہ اس سے پہلے جناب نواز شریف صاحب کے
حمایت کے اندر بھی ولاگ فرما چکے ہوئے ہیں. ان کی باتوں پہ نہیں جانا آپ نے. یہ پہلے نواز شریف صاحب کے عاشق ہوتے تھے اس بنیاد کے اوپر کہ نواز شریف جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں اور فوج نہیں کرنے دے رہی. یہ پہلے اس طرح کے ولاگ بھی فرماتے رہے ہیں. ان کے پرانے ولاگز کے اندر یہ تھیم آتی رہی ہے. اب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب کس طرح فوج کو کینڈے میں کر دیا. یعنی کہ بنیادی طور پہ محلے میں اگر لڑائی ہو جائے گاؤں کے محلوں کے اندر تو کچھ خواتین جو ہوتی ہیں نا ہمسایوں کی وہ منڈیر پر کے اوپر سے دوپٹہ لے کے نا تاکہ کو پہچان نہ سکے پردہ لے کے تو ایسے کر کے جھانک کے آپ کے صحن میں دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ میجر گورواریہ صاحب وہ ہیں. جب ہم اٹھائے گئے تھے تو انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ ہم ان کے ولاگ میں یا جو بھی ہے اس میں آئیں اور پاک فوج کی ای تئی کھڑیں. ہم نے ان سے معذرت فرما لی تھی جس طرح ہمارے دوست نے فرما لی ہے میجر عادل راجہ سے. یہ گھر کی باتیں یار گھر میں رہنی چاہیے. کسی کو جا کے کیوں بتائی گئے؟ کیا خیال ہے؟ بہرحال جی ہم آپ کا درد جاننے ہوں بھائیو ہم آپ کا درد جانوں ہوں بھائیو. ٹھیک ہے میجر گورواریہ صاحب ہم آپ کا درد جانوں ہوں بھائیو. آپ نے بیسیکلی جو ہے وہ آگ تیلی لگانی ہوتی ہے وہ آپ لگا رہے ہیں. اور اگر ہم میں یوتھیے نہ ہوتے تو ہم بھی آپ کا مذاق اڑاتے. جو آج کل آپ نے وہاں پہ قتل عام شروع کر رکھا ہے بھارت کے اندر اور جس طرح انسانوں کو جلایا جا رہا ہے لنچنگ کی جا رہی ہے قتل و غارت کی جا رہی ہے اس بنیاد کے اوپر کہ جناب تم ایک خاص مذہب سے تعلق رکھتے ہو تم ہمارے مطلب کہ گاڈ کا یا ہمارے خدا کا نعرہ لگاؤ تو تمہاری جان بخشی ہوگی. وہ جو شہر کے شہر جلائے جا رہے ہیں اس وقت بند ہوئے پڑے ہیں تمہارے سارے آئی ٹی اور یہ اور وہ. رافیل بھی اسی طرح بند ہوگا کسی دن رافیل جو ہے. تو اس میرا مطلب ہے کہ آپ کس منہ سے یار بات کرتے ہیں. کوئی خدا کا خوف کرے نہیں تو بھگوان کا خوف ہی کر لیا. ٹھیک ہے تو یہ ہے جی اصل خبر کہ صف ماتم بچھی ہے سسرال میں جناب عمران احمد خان نیازی کے ناجائز سسرال میں جس کا اعتراف انہوں نے ریحام خان کے سامنے کیا تھا اور ریحام خان نے اپنی کتاب میں کر رکھا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.